السلام علیکم فرینڈز، دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ امریکی صدر، وہ شخص جس کے ایک حکم پر جنگ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے؟ تو پھر کئی صدور اپنے مرضی کے فیصلے کیوں نہیں کر پائی؟ آخر ایسا کون ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو بھی کنٹرول کر رہا ہے؟ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا سپر پاور ملک امریکہ ہے، جس کے پاس سب سے بڑی فوج، سب سے مضبوط ڈالر کرنسی ہے اور پوری دنیا پر اثر رکھنے والا ایک میڈیا کنٹرول ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے یا نہیں، اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس طاقت کا اصل مالک کون ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص پوری دنیا کے فیصلے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں امریکی نظام صرف ایک فرد سے نہیں چلتا۔ امریکہ کے اندر ایسے 4 بڑے ستون ہیں، عمارت ہے جس پر یہ سپر پاور آج کے دور میں کھڑا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہو گیا تو امریکہ سپر پاور سے ڈائریکٹ نیچے آ جائے گا۔ تو وہ 4 پوائنٹس میں نے ریسرچ کر کے ہیڈ لائٹ کیا ہوا ہے اور اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اس پوائنٹس میں نمبر 1 پر ہے پینٹاگون۔ مختصر طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں پینٹاگون کے بارے میں، تو یہ امریکہ کی فوجی طاقت اور دفاعی نظام کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اگر امریکہ کو ایک جگہ پر اٹیک کرنا ہو اور اگر یہاں سے اپروول نہیں ملتا اس اٹیک کا، تو ایک صدر کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکتا اور اٹیک کا آرڈر نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اگر ایک جنگ بند کرنا ہو، حملہ روکنا ہو، یا ایک جنگ ہو رہی ہو اور اسے روکنا ہو، تو اگر یہاں سے اپروول نہیں ملتا تو وہ جنگ کبھی نہیں روک سکتی۔ نمبر 2 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ جی ہاں، انٹیلیجنس ایجنسیاں، اس پر بھی امریکہ آج پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ اگر ان کی انٹیلیجنس اسٹرانگ نہیں ہوتی تو آج یہ ایک سپر پاور بھی نہیں ہوتا، جن میں سے سب دنیا کو ساروں کو پتا ہے کہ ان کے ایجنسیوں میں CIA، FBI، NSA، DIA اور DHS۔ ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وجہ سے آج امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ نمبر 3 پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے مالیاتی ادارے۔ سود اور ڈالرز اور سود، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ، بڑے بینکس اور حکومتی خزانہ، اس کے بغیر بھی امریکہ ایک سپر پاور کنٹری نہیں بن سکتا، جو کہ آج ہے۔ اور یہ جو ادارے ہیں یہ صرف امریکہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر ایک طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے جو سب سے مضبوط ہے ان 3 پوائنٹس میں، وہ ہے طاقتور لوبیز، وہ ہے لوبیز گروپ۔ امریکہ میں لوبیز گروپ ایک ایسا طاقتور گروپ ہے جو حکومت، کانگریس اور پالیسی میکر پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے مفادات اور یا اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر سکے ان پالیسیز کو، پالیٹکس کو اور حکومت کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، آج اگر آپ دیکھیں تو ایران اور افغانستان کی جو جنگ ہے، اس میں یہ چوتھا پوائنٹ ہی رکاوٹ ہے جنگ بندی میں۔ اس جنگ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن اسے امریکن گورنمنٹ روکنا چاہتی ہے، لیکن لوبیز گروپ کی پریشر کی وجہ سے یہ ناممکن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہی ہے جنگ۔ اور یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے قوانین خود بناتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے یہ قوانین بناتے ہیں۔ یہ امریکی سیاست اور معیشت کے لیے ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جنگ کو روکوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو مشرق وسطیٰ کی لڑائیوں سے باہر نکالوں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد
بہت سی پالیسیاں ویسی ہی رہی اور تنازعات بھی شروع ہوئے۔ تب لوگوں نے سوال اٹھایا کہ واقعی صدر تم ہی ہو یا پھر وہ ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہوتا ہے جس کے راستے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ بعض تجربہ کاروں کے مطابق اصل طاقت صرف سیاست میں نہیں ہے بلکہ میڈیا، سرمایہ، تھنک ٹینکس اور عالمی مفادات کے نیٹ ورک میں چھپی ہوتی ہے۔ پھر ایسے ادارے پالیسیاں بھی بناتی ہیں اور اپنے مفاد کے لیے وہ سب قوانین بھی یہ خود بناتی ہے اور عالمی بیانیے کو یہی تشکیل دیتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ صدر صرف سٹیج پر آنے والا ایک کردار ہوتا ہے جبکہ اصل کھیل پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کیا امریکہ سپر پاور ہے؟ ہاں، امریکہ آج بھی دنیا کے طاقتور ممالک میں شمار ہوتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ نہیں کہ طاقتور ملک کون سا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس طاقتور ملک کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ کون اس صدر کی کرسی پر انہیں بٹھاتا ہے اور پھر اسی کو صدر کی کرسی سے ہٹا دیتا ہے؟ یہ طاقت کون ہے؟ اگر آپ دنیا کی خفیہ سیاست، طاقت کے اصل مرکز اور عالمی نظام کے پوشیدہ رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں فار مور انٹرسٹنگ کنٹینٹس، کیونکہ اگلی بار ہم بات کریں گے دنیا کی وہ طاقتیں جو سامنے نظر تو نہیں آتی مگر ہر فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔